اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ۔ پیارے دوستان عزیز وقار، آج کی گفتگو عقیدت کے حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں۔ عقیدت بہت اچھی چیز ہے۔ عقیدت ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام نے بھی عقیدت کی ہے۔ آقا علیہ السلام کا وضو مبارک کا پانی نیچے نہیں جانے دیتے تھے۔ آقا علیہ السلام کا لعاب دہن مبارک نیچے نہیں جانے دیتے تھے۔ آپ کے ناخن مبارک نیچے نہیں جانے دیتے تھے۔ آپ کے بال مبارک نیچے نہیں جانے دیتے تھے۔ لہٰذا یہ عقیدت صحابہ کرام سے ثابت ہے اور 100% ٹھیک ہے۔ لیکن آج ایک بات بہت بگڑ چکی ہے، بہت ہم سائیڈ لائن ہو چکے ہیں۔ ہم عقیدت میں ادب کو بھول جاتے ہیں۔ عقیدت رکھتے ہیں، عقیدت کے ہمارے دل میں سمندر ہے، لیکن جو عقیدت رکھنے کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتے۔ عقیدت کے جو اصول ہیں وہ بھول چکے ہیں، لہذا ہمیں اس کی طرف آنا ہوگا۔ عقیدت بڑی اچھی چیز ہے۔ اس کی مطلب یہ ہے کہ آج دیکھیں، نماز جنازہ ہے کسی بڑی ہستی کا، بڑے پیروں کا، بڑے سجادہ نشینوں کا، بڑے لوگوں کا جب جنازہ ہوتا ہے، نیک اللہ کے ولی پارسا متقی لوگوں کا، تو دیکھا گیا ہے دھکم پیر بڑی ہوتی ہے۔ لوگ دھڑا دھڑ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، چارپائی کو ہاتھ لگانا چاہتے ہیں، منہ دیکھنا چاہتے ہیں، زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ پیارے، عقیدت اچھی چیز ہے، لیکن جو آپ بڑھ رہے ہیں آگے، تو جو چارپائی اٹھانے والے ہیں وہ بھی انسان ہیں، وہ گر جائیں اور بزرگوں کا جنازہ مبارک نیچے گر جائے۔ اور یہ ایک واقعہ سنا ہے ملتان میں ایسے واقعہ ہوا ہے کہ ایک بڑے بزرگ کا جنازہ لیے جا رہے تھے لوگ، تو راستے میں دھکم پیر ہوا، لوگ دھڑا دھڑ جمگٹا بنا کر اوپر چڑھ گئے۔ جم غفیر تھا، بڑے ہستی کے لوگ تھے، وہ بڑے پائے کے عالم اور صالح کامل تھے، تو ان کا جسم مبارک، باڈی مبارک نیچے گر گئی، چارپائی کو لے کے جا رہے ہیں۔ پھر پتہ چلا کہ چارپائی تو خالی ہے۔ تو پیارے، یہ کون سی عقیدت ہے؟ یہ کون سا؟ آپ دیکھیں نا، آقا علیہ السلام نے امت کو یہ درس نہیں دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو حجر اسود کو نہیں چوم سکتا۔ اب دیکھیں، حجر اسود پہ بھی مسلمان کو عقیدت میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ عقیدت میں اندھے ہونا نہیں، عقیدت دین کے مطابق رکھو۔ عقیدت بڑی اچھی چیز ہے، دین کے مطابق رکھو۔ حجر اسود کو اگر چوم نہیں سکتے، اب بندے کیا کہتے ہیں کہ ہم تو یار جوان ہیں، ہم تو پہنچ جائیں گے، ہم تو وہاں چوم کے آئیں گے، بوسہ لے لیں گے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ پیارے، تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں، مانتا ہوں میں، لیکن جس سے آپ جا رہے ہیں، کتنے بوڑھے بزرگ نیچے گر جائیں گے، کتنی کمزور ضعیف گر جائیں گے۔ آپ تو طاقتور ہیں، وہ سارے تو طاقتور نہیں۔ پھر آپ دھکم پیر ہوگا، ایک دوسرے کو دھکے دو گے، پھر جا کے چومو گے۔ میرے حضور نے فرمایا جو چوم نہیں سکتا، ہاتھ حجر اسود کے سامنے کھڑا کرے اور ہاتھ کو چوم لے، اور ڈنڈا کھڑا کر کے حجر اسود کی طرف دور سے ہاتھ ڈنڈا کھڑا کر کے چوم لے۔ فرمایا حجر اسود کو چوم لیا۔ تو دیکھو، شریعت میں آپشن موجود ہے، سیکنڈ آپشن موجود ہے، ادر آپشن موجود ہے، تو ہم اس کی طرف کیوں نہیں بڑھنا چاہتے؟ لہذا ہمیں یہ رش میں جب اولیاء کرام بزرگان دین کا جنازہ ہو، ہمیں دھکم پیر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ان کے جنازے پہ آ گئے ہیں، اس سے بڑی خوش بختی کیا ہوگی؟ اس سے بڑا اللہ کا کرم کیا ہوگا؟ ہم نے ان کا جنازہ پڑھا ہے، ہم نے ان کے جنازے کے افراد کے ساتھ ہم شریک ہوئے ہیں، اتنی کثیر تعداد میں ہم نے جنازہ پڑھا ہے، لہذا یہ تھوڑی خوش بختی ہے۔ اور دیکھا گیا ہے عقیدت میں لوگ اتنے اندھے ہو جاتے ہیں، اور یہ اندھا ہونا جائز نہیں ہے۔ عقیدت بڑی اچھی چیز ہے، مگر 100% ہم نہیں مانتے۔ عقیدت کو ایک لائن میں سمجھو، عقیدت صراط مستقیم پر سمجھو، عقیدت قرآن اور حدیث کے مطابق، عقیدت مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق، قرآن کے مطابق ہو، پھر ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ آج دیکھا گیا ہے غلاف کعبہ ہے، کروڑوں روپے کا وہ غلاف کعبہ ہوتا ہے، وہ کعبہ کی حشمت کے لیے ہے،
کعبہ کی وجاہت کے لیے ہے، کعبہ کی عزت و وقار کے لیے وہ بنایا جاتا ہے اور ہر سال 2 بار تبدیل کیا جاتا ہے، تو دیکھا ہے عقیدت سے لوگ کینچیاں لے جاتے ہیں اور وہ کعبے کا غلاف کاٹتے رہتے ہیں۔ کیا کر رہے ہو مسلمانوں، کیا کر رہے ہو؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ کعبہ بیت اللہ کو اور عزت دو اور وقار دو اور حشمت دو، نہیں بلکہ اس کا تم نقصان کرنا چاہتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ کعبہ کا غلاف ہم گھر میں لے آئیں گے تو برکت ہوگی۔ کیسے برکت ہوگی؟ کتنی ہم ایک طرف تو ہم نگاہ رکھتے ہیں، دوسری طرف ہمیں نگاہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات عقیدت کے روپ میں ہم نے دیکھے ہیں جو سراسر غلط ہیں، جو سراسر غلط ہیں، 100% غلط ہیں۔ اس سے بچنا ہوگا۔ عقیدت رکھو، عقیدت بہت اچھی چیز ہے، لیکن عقیدت صحابہ کرام کے مطابق، عقیدت صحابہ والی اللہ نصیب کرے تو عقیدت بہت بڑی چیز ہے۔ عقیدت اہل سنت میں ہے، اہل سنت کو اللہ عقیدت میں اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا